اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں آج سب سے زیادہ نوجوان اللہ معاف کرے جنگ میں نہیں، حادثوں میں نہیں، بلکہ ایک غلط موڑ پر مر رہے ہیں، کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کہانی ہے موٹر سائیکلوں کی جو ہماری منزل نہیں جنازے تک پہنچا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج پاکستان میں ماں کی سب سے زیادہ چیخ کس جگہ سے نکلتی ہے؟ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چیخ کسی دشمن کی نہیں بلکہ اپنوں کی موٹر سائیکل کی وجہ سے ہے۔ موٹر سائیکل مہنگی نہیں لیکن اس کی ایک غلطی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ہم روز اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ آج پاکستان میں گھروں کے چراغ کسی بڑے حادثے سے نہیں بجھ رہے جسے ہم روز چلاتے ہیں، وہ ان موٹر سائیکلوں کی وجہ سے بجھ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ موٹر سائیکل بری ہے، سوال یہ ہے ہم نے لاپرواہی کو اپنی عادت کیوں بنا لیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اصغر آفیشیل۔ ناظرین، آج پاکستان کے تقریباً ہر گھر میں موٹر سائیکل موجود ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ غریب اور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سہولت ہے، لیکن افسوس یہی سہولت ہماری سب سے بڑی لاپرواہی اور بہت سے گھروں کے لیے زندگی بھر کا غم بن چکی ہے۔ آج کی ویڈیو کسی کو الزام دینے کے لیے نہیں بلکہ سوچ جگانے کے لیے ہے۔ آج کا سب سے تلخ سچ یہ ہے کہ ہم نے 10 اور 12 سال کے بچوں کے ہاتھ میں 70 اور 125 موٹر سائیکلیں دے دی ہیں۔ والدین فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا چلاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ آپ بچے کو بائک نہیں دے رہے، آپ اسے حادثے کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہیں۔ آج کی سڑکیں پہلے جیسی نہیں رہیں، ٹریفک بڑھ چکا ہے، گاڑیاں تیز ہو چکی ہیں اور اوپر سے موبائل فون اور ریس کا ہے جنون۔ خدارہ موٹر سائیکل کھلونا نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں سے محبت کریں، انہیں وقت سے پہلے زندگی کے امتحان میں مت دھکیلیں۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک خطرناک غلط فہمی پھیل چکی ہے کہ تیز چلانا بہادری ہے۔ ناظرین، میٹر کی جو سوئی ہے 100 پر لے جانا کوئی کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ آپ شام کو صحیح سلامت گھر واپس لوٹیں۔ سڑک پر آپ اکیلے نہیں ہوتے، کوئی بوڑھا سڑک پار کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ اچانک سامنے آ سکتا ہے، کوئی جانور اچانک سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کی ایک سیکنڈ کی غلطی آپ کی، آپ کے خاندان کی، آپ سب کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہسپتال کے بستر یا تھانے کی حوالات میں بیٹھ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ سڑک پر اپنی انا کو ماریں اور رفتار کم رکھیں۔ ہاتھوں کے اشارے، نارمل رفتار، ہمیں انڈیکیٹر دینا اپنی بے عزتی لگتا ہے۔ ہم رانگ سائیڈ سے نکلنا ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں، اور جب حادثہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، یہ تقدیر نہیں ہوتی، یہ ہمارا غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک بات خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، ریلوے پھاٹک کچھ دیر کے لیے بند ہو پھر بھی کچھ لوگ موٹر سائیکل نیچے سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے، ٹرین ہزاروں ٹن وزنی ہوتی ہے، وہ بریک لگا کر آپ کے لیے نہیں روک سکتی۔ 2 منٹ جو آپ بچانا چاہتے ہیں وہ آپ کی زندگی آخری 2 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ برائے کرم اتنے سستے میں اپنی جان کا سودا مت کیجیے۔ بہت سادہ سا ہے اور وہ ہے احساس۔ رفتار اتنی رکھیں کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہو، آپ گاڑی کے کنٹرول میں نہ ہوں۔ ہیلمٹ چالان سے بچنے کے لیے نہیں، اپنے دماغ کو بچانے کے لیے پہنیں۔ ان سے میری ہاتھ جوڑ سے گزارش ہے، نابالغ بچوں کو موٹر سائیکل مت دیں۔ جب بھی بائک سٹارٹ کریں تو ایک بار اس چہرے کو یاد کر لیں جو دروازے پر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ اگر میری باتوں سے کسی ایک نوجوان کی جان بچ جائے، کسی ایک ماں کی گود خالی ہونے سے بچ جائے تو سمجھیں میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، کیونکہ زندگی واقعی بہت قیمتی ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔